وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں کسی ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مطلع کیا اور بتایا کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے حیرانی اور ہیبت کا اظہار کیا، سوال کے طور پر پوچھا کہ کیا آپ زمین میں ایسے کسی کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتے یہ سوال اس بنیاد پر کر رہے تھے کہ اس سے پہلے زمین پر موجود مخلوقات نے فساد پھیلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ وہ ایسی بات جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی حکمت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسان کی ذمہ داری کا ایک بڑا مقصد تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے زمین پر خلیفہ بنائے جانے کا اعلان کیا۔ خلیفہ کا مطلب ہے زمین پر اللہ کا نائب، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، زمین پر عدل و انصاف قائم کرے اور زمین کی حفاظت کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان زمین پر اللہ کے نائب کی حیثیت سے بھیجا جائے گا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زمین کی نگرانی اور اس پر حکومت کرے۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا آپ زمین پر ایسے کسی کو بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ سوال فرشتوں کی طرف سے اللہ کی حکمت پر اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد انسان کی آزمائش اور زمین پر اس کی ذمہ داری کو سمجھنا تھا۔ فرشتوں نے اپنی عبادت اور اللہ کی تسبیح کرنے کی بات کی کہ وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی حکمت اور راز جانتا ہے جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم مقصد رکھا ہے، اور انسان کی صلاحیتیں اور اختیارات ایسے ہیں جنہیں فرشتے اس وقت مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انسان کی تخلیق کی اہمیت۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، جو انسان کی عظمت اور اس کی تخلیق کے پیچھے اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ امتحان اور آزمائش۔ انسان کو زمین پر بھیجنا اور اسے خلیفہ بنانا ایک بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت ہے، اور اسے اپنی مرضی کے مطابق راستہ چننا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا، لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ جو کچھ جانتا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے۔ اس سے اللہ کے علم کی وسعت اور انسانی علم کی محدودیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کی صلاحیت۔ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو فرشتوں سے مختلف ہیں، جیسے اختیار اور آزمائش میں سے گزرنا۔ انسان اللہ کا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا تاکہ وہ زمین پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور عدل و انصاف قائم کرے۔ فرشتوں کا سوال۔ فرشتوں نے زمین پر انسان کے فساد پھیلانے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو بتایا کہ اس کی حکمت وسیع ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد عظیم ہے۔ انسان کی آزمائش۔ انسان کو زمین پر امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے، جہاں اسے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ جو جانتا ہے
وہ فرشتے نہیں جانتے، یعنی اللہ کی حکمت اور علم کی وسعت بے حد ہے۔ انسان کی ذمہ ہے داری۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان پر زمین کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اسے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ وہ فساد سے بچ سکے۔ کلاس کے مانیٹر کی مثال، جیسے ایک استاد اپنی کلاس میں ایک مانیٹر مقرر کرتا ہے تاکہ وہ کلاس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھے، حالانکہ استاد جانتا ہے کہ اس طالب علم میں کچھ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مانیٹر کے انتخاب کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طالب علم کے اندر نظم و ضبط ہے، برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا، باوجود اس کے کہ انسان بعض اوقات غلطیاں کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی تخلیق کا مقصد اور اس کی صلاحیتوں کا علم ہے۔ فصل بونے کی مثال، جیسے ایک کسان زمین پر بیج بوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بیج صحیح طریقے سے نشو و نما پائیں گے اور کچھ ناکام ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی کسان زمین کو آباد کرنے اور فصل اگانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنی زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو، چاہے بعض انسان برائی کی طرف مائل ہوں۔ کمپنی کے CEO کی مثال، جیسے ایک کمپنی کا مالک اپنے کسی ملازم کو کمپنی کا سربراہ یا مینیجر مقرر کرتا ہے تاکہ وہ کاروبار کو منظم کرے۔ کچھ ملازمین اس فیصلے پر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ مینیجر اس کام کے قابل ہے یا نہیں، لیکن کمپنی کے مالک کو اپنے ہیڈ آفس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آیا وہ مینیجر اس کام کے قابل ہے یا نہیں۔ فیصلے کی مکمل حکمت اور پلان معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا تو فرشتے سوال کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنی حکمت کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کس مقصد کے لیے منتخب کیا۔ شہری حکومتی عہدیدار کی مثال، جیسے ایک حکومت کسی شہر کے لیے نیا عہدیدار مقرر کرتی ہے تاکہ وہ شہر کو بہتر طریقے سے چلا سکے۔ بعض لوگ شاید اس عہدیدار کی صلاحیتوں پر سوال اٹھائیں، لیکن حکومت کو اس کی خصوصیات اور اہلیت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر ہے، اسے زمینی وسائل کا محافظ بنایا اور جانتا ہے کہ انسان میں وہ خصوصیات ہیں جن سے وہ زمین کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ معمار اور منصوبہ ساز کی مثال، جیسے ایک معمار جب ایک بڑا منصوبہ بناتا ہے وہ ہر جزئیات کو مدنظر رکھتا ہے، لیکن عام لوگ اس کی مکمل حکمت کو فوراً نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سوچ سکتے ہیں کہ بعض حصے کیوں ہیں، ضروری ہیں۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا اور زمین کے انتظام کا ذمہ دار ٹھہرایا، حالانکہ فرشتوں کو ابتدا میں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ انسان کو اس عظیم منصب کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ نتیجہ، ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ فرشتوں نے انسان کی کمزوریوں کی بنیاد پر سوال اٹھایا، لیکن اللہ کی حکمت اور علم وسیع ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان میں خیر اور برائی دونوں کی صلاحیتیں ہیں، اور وہ انسان کو زمین کی خلافت کے لیے تیار کر چکا ہے۔ آج کے دور میں جب انسان کو دنیاوی ذمہ داریوں اور چیلنجز کا سامنا ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل حیثیت اللہ کے خلیفہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین پر ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ ہم انصاف، عدل اور بھلائی کو فروغ دیں۔ دنیاوی ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی تنظیم کے ذریعے انسان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اس کامیابی کا صحیح مطلب تبھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم اپنی حیثیت کو اللہ کے خلیفہ کے طور پر قبول کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ آج جب انسانیت قدرتی وسائل کا غلط استعمال کر رہی ہے اور زمین پر فساد برپا ہو رہا ہے، یہ آیت ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم زمین کو سنواریں، نہ کہ اسے خراب کریں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اس زمین پر اللہ کے نائب کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں اپنی اخلاقی، سماجی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہم زمین پر امن، انصاف اور سکون قائم کر سکیں۔
انسان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ کے طور پر اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور یہ منصب بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے۔ عدل اور انصاف کا قیام انسان کو زمین پر فساد نہیں پھیلانا، بلکہ عدل و انصاف کو فروغ دینا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انصاف، اخلاقیات اور سماجی بھلائی کو ترجیح دیں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کا علم اور حکمت وسیع ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو فوری طور پر نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ کی حکمت اور علم پر مکمل بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ انسان کی آزمائش، زمین پر انسان کو امتحان ہے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور اسے اپنی زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ زمینی وسائل کی حفاظت، انسان کو زمین ہے کی حفاظت اور اس کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا درست استعمال کریں اور قدرتی وسائل کا تحفظ کریں۔ اے اللہ، مجھے ان خلفاء میں شامل فرما جو زمین میں عدل اور اصلاح کا کام کرتے ہیں، اور مجھے فساد اور ظلم سے بچا۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ذمہ داری بطور تیرا خلیفہ زمین پر ادا کر سکوں، اور مجھے حکمت اور صبر عطا فرما تاکہ میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو زمین میں اصلاح اور عدل و احسان کو پھیلاتے ہیں، اور ہم سے ہر قسم کے فتنے اور فساد کو دور کر دیں۔ آمین۔